دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ یہ واقعہ مجھے خود ایک سرکاری افسر نے سنایا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی خوف تھا جو اس رات اس نے محسوس کیا تھا۔ بات ہے خیبر پختونخوا کے ایک پہاڑی گاؤں نور کوٹ کی، جہاں ایک عام سا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ پہلے لوگوں نے سوچا شاید وہ کسی رشتہ دار کے ہاں چلا گیا ہو، پھر کہا راستہ بھٹک گیا ہوگا، لیکن جب پورا ہفتہ گزر گیا اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا تو گاؤں میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ اور جب ایک نیا فارسٹ آفیسر اس جنگل میں اسے ڈھونڈنے گیا تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سن کر آپ بھی شاید رات کو اکیلے باہر نکلنے کی ہمت نہ کریں۔ آج میں آپ کو وہی سچ بتانے جا رہا ہوں جو اس جنگل نے چھپا رکھا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں، اگلی صبح وہ افسر، جس کا نام میں یہاں فہد ملک رکھ لیتا ہوں، اپنی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ جنگل کے اندر داخل ہوا۔ میں نے جب اس سے یہ حصہ سنا تو اس کی آواز آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شروع میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، ہلکی دھند، پرندوں کی آوازیں اور گیلی مٹی کی خوشبو، مگر جوں جوں وہ اندر بڑھتے گئے ماحول بدلنے لگا۔ درخت زیادہ گھنے ہوتے گئے، روشنی کم ہو گئی اور ایک عجیب سا دباؤ سینے پر محسوس ہونے لگا۔ فہد کہتا ہے اس نے اپنی زندگی کے 20 سال جنگلات میں گزارے ہیں، مگر اس دن اسے پہلی بار لگا جیسے جنگل زندہ ہو اور انہیں دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے آوازیں لگائیں، گمشدہ شخص کامران کو پکارا، مگر جواب میں صرف اپنی ہی آواز کی باشگشت سنائی دی۔ دوپہر تک کچھ خاص نہ ملا، البتہ ایک جگہ انہیں زمین پر گھسیٹنے کے نشان نظر آئے، جیسے کسی کو زبردستی کھینچا گیا ہو۔ ٹیم کے ایک اہلکار نے فوراً کہا کہ شاید کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہوگا، مگر فہد نے بتایا کہ نشان سیدھے جا رہے تھے، بے ترتیب نہیں، جیسے کوئی چیز سوچ سمجھ کر کسی کو اندر لے جا رہی ہو۔ یہ سن کر مجھے بھی عجیب سا لگا تھا۔ شام ہوتے ہی جنگل کا رنگ ہی بدل گیا، دھند گہری ہونے لگی، ہوا ٹھنڈی اور تیز ہو گئی، اور درختوں کی شاخیں آپس میں ایسے ٹکرا رہی تھیں جیسے سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ فہد نے فیصلہ کیا کہ رات وہیں کیمپ لگایا جائے گا، کیونکہ واپس جانا اندھیرے میں زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ آگ جلائی گئی، سب لوگ تھکے ہوئے تھے، مگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ فہد نے مجھے بتایا کہ ٹھیک آدھی رات کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے آگ کی روشنی سے ذرا فاصلے پر کوئی کھڑا ہو۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک لمبا سا سایہ درختوں کے بیچ حرکت کر رہا تھا۔ پہلے اسے لگا شاید آگ کی وجہ سے سایہ لمبا ہو گیا ہو، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ زمین پر نہیں، سیدھا کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف سرک رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم کو جگایا، مگر جب سب نے ادھر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھیوں نے اسے تھکن اور وہم قرار دیا، لیکن فہد کہتا تھا کہ وہ جانتا تھا اس نے کچھ دیکھا ہے۔ رات بھر عجیب سی آوازیں آتی رہیں، کبھی سوکھے پتوں پر قدموں کی چاپ، کبھی دور سے کسی کے ہنسنے جیسی مدھم آواز۔ صبح جب وہ آگے بڑھے تو جنگل کا منظر بدل چکا تھا۔ سرسبز درختوں کی جگہ اچانک ایک ایسا حصہ آیا جہاں سب درخت سوکھے اور کالے پڑے تھے، جیسے آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں، حالانکہ وہاں آگ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بیچ میں ایک بڑا سا پتھر تھا جس پر عجیب و غریب نشان بنے تھے۔ فہد نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا، تیز ہوا کا جھونکا اس کے کان کے پاس سے گزر گیا اور اسے صاف محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت قریب آ کر سرگوشی کی ہو۔ وہ لمحہ، وہ کہتا تھا، اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب اسے لگا کہ شاید یہ سب کچھ عام نہیں، اور شاید کامران کو تلاش کرنا اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے۔ فہد کہتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اس سوکھے اور کالے حصے کے اندر بڑھا، ویسے ویسے اس کے باقی 2 ساتھی بھی گھبرانے لگے تھے۔ اچانک پیچھے سے دوڑنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ساتھی چیختے ہوئے واپس جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ وہ بار بار چلا رہا تھا، رکو، کیا ہوا؟ مگر انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فہد اکیلا رہ گیا تھا، بالکل اکیلا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا تو کچھ فاصلے پر ایک پرانی سی جھونپڑی نظر آئی جو کائی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا،
وہ اندر داخل ہوا تو دیواروں پر گہرے بھورے دھبے تھے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ سوکھا ہوا خون تھا۔ ایک کونے میں اسے پرانی سی ڈائری ملی۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا، ایک صفحہ زمین پر گر گیا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ یہاں کی مالک ہے اور جو یہاں آتا ہے زندہ واپس نہیں جاتا۔ فہد کہتا ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اچانک جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور جو اس نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے، چہرہ آدھا چھپا ہوا، آنکھیں سرخ جیسے انگارے۔ اس کا دایاں پاؤں الٹا مڑا ہوا تھا اور وہ زمین کو چھوئے بغیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فہد کے مطابق اس لمحے اس کے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جیسے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ عورت کی آواز سرگوشی جیسی تھی مگر صاف سنائی دے رہی تھی، تم بھی اسے ڈھونڈنے آئے ہو، وہ اب میرا ہے، تم بھی ہو جاؤ گے۔ فہد نے پوری طاقت لگا کر خود کو ہلایا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ عورت اچانک اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اسے اپنے چہرے پر اس کی سانس محسوس ہوئی، بدبودار، سڑی ہوئی۔ وہ پلٹا اور بھاگنا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جتنا بھاگتا اتنا ہی خود کو واپس اسی جھونپڑی کے سامنے پاتا، جیسے جنگل اسے نکلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک اسے قریب ہی ایک پرانا کنواں نظر آیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، اس کی چیخ نکل گئی۔ نیچے پانی میں ایک لاش تیر رہی تھی۔ وہ کامران تھا، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرہ خوف سے جمع ہوا۔ اچانک اس کے پیچھے وہی ہنسی گونجی، میں نے کہا تھا نا، کوئی واپس نہیں جاتا۔ فہد نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت کنویں کے کنارے کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس لمحے فہد کو لگا سب ختم ہو گیا، مگر اسی گھبراہٹ میں اسے یاد آیا کہ گاؤں کے ایک بزرگ نے جاتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا، مصیبت آئے تو خدا کو یاد کرنا۔ فہد نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تعویذ نکالا، زور سے آنکھیں بند کی اور دعا پڑھنے لگا۔ اچانک تیز ہوا چلی، درخت زور زور سے ہلنے لگے اور وہ عورت ایک خوفناک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ دھند میں تحلیل ہو گئی۔ فہد کہتا ہے کہ اس لمحے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کی زنجیر کھول دی ہو۔ وہ پوری طاقت سے بھاگا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بس بھاگتا ہی چلا گیا۔ فہد کہتا ہے کہ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنی تیز بھاگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، بس اتنا جانتا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ کئی گھنٹوں تک وہ جنگل میں بھٹکتا رہا، درختوں سے ٹکراتا، کانٹوں میں الجھتا، سانس پھول گئی، مگر وہ رکا نہیں۔ آخر کار صبح کی ہلکی روشنی میں اسے دور گاؤں کی پگڈنڈی نظر آئی اور وہ کسی طرح جنگل سے باہر نکل آیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سیدھا زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے اسے سنبھالا، پانی پلایا اور جب اس نے پوری رات کی بات سنائی تو سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ مگر اصل جھٹکا تو چند دن بعد لگا۔ گاؤں کے 2 لڑکوں نے آ کر بتایا کہ انہوں نے جنگل کے کنارے کامران کو دیکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، بالکل خاموش، آنکھیں کھلی ہوئی مگر خالی، جیسے اندر کچھ ہو ہی نہ۔ جب لوگوں نے اسے آواز دی تو وہ بس گھور کر دیکھتا رہا اور پھر واپس جنگل کی طرف مڑ گیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جاتا۔ فہد یہ سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ جس لاش کو اس نے کنویں میں دیکھا تھا وہی اصل حقیقت تھی۔ جو باہر نظر آیا تھا وہ کامران نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ اگلے ہی ہفتے فہد نے اپنا تبادلہ کروا لیا۔ اس نے سرکاری رپورٹ میں صرف اتنا لکھا تھا کہ جنگل کا علاقہ غیر محفوظ ہے، عام شہریوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، مگر غیر سرکاری طور پر اس نے گاؤں والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بھی اس طرف نہ جائے۔ کچھ ہی دنوں میں جنگل کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا گیا، خبردار، اس علاقے میں داخلہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ آج برسوں گزر چکے ہیں، مگر نور کوٹ کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ بعض راتوں میں جب ہوا بہت ٹھنڈی ہو اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہو تو جنگل کی طرف سے ایک عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی کسی مرد کی بھاگتی ہوئی قدموں کی آواز۔ فہد نے مجھ سے آخر میں بس اتنا کہا تھا،
میں بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کا قانون نہیں چلتا، وہاں کوئی اور راج کرتا ہے۔ اور سچ کہوں تو دوستو، اس کی آنکھوں میں جو خوف میں نے دیکھا وہ کسی کہانی کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل حقیقت تھا۔